بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ حدیث۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایک جماعت، صحابہ کی ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے، وہ ایک سفر سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں وہ ایک بستی کے پاس رکے اور ان سے کچھ کھانے پینے کی چیز مانگی۔ تو بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے دینے کے لیے کچھ۔ تو خیر وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ تو جب رات ہوئی تو بستی کا جو سردار تھا اس کو کسی جانور نے ڈس لیا، کسی سانپ نے یا بچھو نے اس سردار کو ڈس لیا۔ اب بستی والے جو تھے انہوں نے بہت علاج وغیرہ کیا، اس کے ٹوٹکے وغیرہ آزمائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ یار وہ جو قافلے والے یہاں پہ آ کے رکے ہیں تو ان سے پتہ کرو، شاید ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہمارے سردار کو شفا مل جائے۔ تو وہ صحابہ کرام کے پاس، ان کے قافلے کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے سردار کو ایسے ایسے کسی جانور نے ڈس لیا ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی اس کی شفا کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ ہمیں ضرور دیں۔ تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس ایک دم ہے، لیکن وہ دم میں نہیں کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا تھا، وہ دم میں نہیں کروں گا۔ ہاں یہ کہ تم اس کے بدلے میں کوئی چیز ہمیں دو تو پھر میں وہ دم کر دوں گا۔ تو خیر وہ سردار بہت تکلیف میں تھا، تو خیر معاملہ طے ہوا کہ چند بکریاں جو ہیں وہ دم کے بدلے ہم آپ کو دیں گے۔ تو وہ آئے صحابی، انہوں نے آ کے کچھ پڑھا اور اس کے اوپر دم کر دیا، یعنی کہ تھوک بھی لگایا اور پھونک بھی ماری، اور اس کے بعد وہ جو صحابی ہیں وہ انہوں نے بکریاں دے دیں۔ بکریاں لے کے آ گئے تو ساتھ والوں نے پوچھا کہ کیا پڑھا تھا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اچھا، وہ جس سردار کو یہ دم کیا تھا، وہ سردار جو بہت تکلیف میں تھا اور تڑپ رہا تھا، جب اس کو دم کیا گیا تو وہ اچانک ایسے ٹھیک ہو گیا، حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ گویا کہ وہ کسی بندھن سے آزاد ہو گیا، وہ فوراً چلنا پھرنا شروع کر دیا، اس نے خوش ہو گیا وہ، تو اس نے وہ بکریاں وغیرہ دی۔ خیر تو ان صحابی نے کہا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو میں نے وہ پڑھ کے پھونک مار دی اور ان کو شفا مل بھی گئی۔ تو اب بکریاں جو تھی، اب یہ صحابہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو پھر انہی صحابی نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم اس کو تقسیم نہیں کریں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں لیتے۔ تو وہ ان بکریوں کو ساتھ ہی لے کر مدینہ طیبہ یعنی کہ تشریف لے آئے۔ تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ ساری باتیں سفر کی جو تھیں وہ ان کو بتائیں، اور باتوں باتوں میں ان کو یہ بھی بتایا سارا واقعہ جو تھا یہ دم والا اور بکریوں والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے دم بھی ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اور جو بکریاں تم ان سے لائے ہو ان کو آپس میں تقسیم کرو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ تو اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دم کرنا یہ جائز ہے، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس کے اوپر کچھ اجرت لینا یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابھی آپ کے سامنے حدیث بھی میں نے بیان کی ہے۔ بات ہے اصل یقین کی، کہ جس قدر یقین کے ساتھ، اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کوئی کافر لوگ تھے اور انہوں نے صحابہ کرام سے دم کروایا، تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، سورہ فاتحہ بھی ہمیں آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کے پاس جا کے کہیں کہ ہمیں دم کر دو، تو ہم خود ہی گھر کے مثال کے طور پہ اگر کسی گھر میں 5-7 افراد ہیں، 2 افراد ہیں، 3 افراد ہیں، تو جو بیمار ہے وہ سارے مل کے اگر اس کے اوپر دم کر دیں گے تو اس بندے کو شفا مل جائے گی، اور اس یقین کے ساتھ جب ہم دم کریں گے کہ واقعی شفا مل جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اب اس بیمار کو ضرور شفا ملے گی۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔